نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی حلاوت ہے۔ اب یہ محبتیں صحابہ کی زندگی میں آئی تھی تو بڑے بڑے کام ان سے کرا دی تھی۔ ایسی محبتوں میں صحابہ نے اپنی زندگی کو گزارا آقا کی محبتوں کے اندر کہ پھر چیزوں کا نہیں، اولاد کو قربان کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ اسی مہینے میں آج 17 تاریخ گزر کر اب 18ویں شب میں آ گئے۔ یہ آج کا دن وہ ہے جو بدر کا دن ہے۔ بدر کی 17 تاریخ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں تھے، تاکہ قیامت تک امت کو پتہ چل جائے یہ مہینہ ہدایت کی محنت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ دین کے کاموں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کا مہینہ ہے۔ ہم تو روزہ رکھ کے بستر پہ لیٹ گئے، اور ہم تو تراویح پڑھتے ہی ہم گھنٹوں سونے کے لیے انتظام کر گئے، اور دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں اپنے جانثاروں کو لے کر ان کی زندگیوں کی قربانی کے جذبے کے ساتھ پہنچ گئے، اور اللہ کے نام پر اپنی زندگیوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے آ گئے۔ تو اللہ نے بتلایا کہ رمضان کا مہینہ ہدایت کا مہینہ اور باطل کے مقابلے میں ہماری مددوں کو اتروانے کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں آپ نے ان اعمال کو کیا۔ تو بعد میں جب بدر کا معرکہ ختم ہو گیا اور احد کا معرکہ ختم ہو گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے جو بدر کے میدان میں کفار مکہ کی طرف سے آئے تھے، ان کو ہدایت ملی، وہ ایمان کو قبول کر گئے، پھر وہ مدینے میں آ گئے۔ تو اب جیسے باپ بیٹوں کے درمیان پرانی یادوں کے تذکروں کی باتیں ہوتی ہیں، تو ایک بار ابوبکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے نے کہا، ابا جان بدر کی میدان میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، باپ ہونے کی وجہ سے میں نے اپنی تلوار کو روکا ہے۔ تو یہ سن چہرے کا رنگ بدلا اور فرمایا، اس ذات کی قسم جس پہ میرا ایمان ہے، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں چھوڑتا، نبی کا دشمن ہونے کی وجہ سے سر اڑا دیتا۔ اس لیے کہ ہمارے نزدیک باپ بیٹے کی محبت نہیں ہے، اب اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیمانہ ہے۔ اب اسی محبتوں پہ ہم جئیں گے اور اسی محبتوں پہ ہم مریں گے۔ تو وہ محبتوں کا معیار اللہ اور اس کے رسول تھے۔ محبتیں ایسی تھی کہ آقا کی محبت میں رواں رواں قربان تھا۔ جس وقت دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو وہ اطلاع مدینے میں دھیرے دھیرے عام ہوئی۔ تو صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عبد ربہ ایک صحابی ہیں، ان کے صاحبزادے کو اطلاع ملی تو دوڑے ہوئے اپنے باپ ابن عبد ربہ کو اطلاع دینے کے لیے پہنچے۔ وہ اپنے باغ میں جھارا لیے ہوئے پانی ڈال رہے تھے، کہا بجان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو ایک چیخ نکلی، ہاتھ سے جھارا چھوٹا اور سیدھے آقا کے دیدار کے لیے مسجد نبی میں آپ کے گھر پر آ گئے اور حجر مبارک پہ پہنچے، اور اس قدر آپ کی جدائی تو فراق میں زار و قطار آنسو بہاتے رہے کہ روتے روتے مسلسل روتے رہے، رات میں بھی، دن میں بھی، اور دنوں بھی، ہفتوں بھی، کہ روتے روتے آپ کی آنکھوں کی بینائی چلے گی اور نابینا ہو گئے۔ جب نابینا ہو گئے تو ایک عرصے کے بعد کسی نے کہا علاج کرا لو، مدینے میں اطباء آئے ہیں اور یہ ایسے طبیب ہیں کہ یہ آنکھوں کا علاج کرتے ہیں، آپ کی گئی ہوئی بینائی لوٹ جائے گی اور آپ کی آنکھوں میں روشنی آئے گی۔ تو ایک چیخ مار کے فرمایا، ہائے اب آنکھوں کو لے کے کیا کروں؟ آنکھیں تو آقا کے دیدار کے لیے تھی، جب آقا پردہ فرما گئے تو اس ذات کی قسم جس پہ میرا ایمان ہے، اب آنکھوں کی حاجت بھی باقی نہیں رہی، کسی اور کو دیکھنے کی تمنا بھی نہیں۔ تو گویا پل پل میں اپنے آقا کی محبت کو بٹھایا تھا، اور آقا نے بھی اپنی امت کی محبت کو اپنے سینوں میں سنوارا تھا، اپنے چاہنے والے صاحب، بعد آنے والی امت کی نسلوں کو، یہاں تک کہ آپ ہم کو اور قیامت تک آنے والوں کو یاد کرتے تھے، اور صحابہ سے کہتے تھے کہ میرے امت کے وہ لوگ کیسے ہوں گے جنہوں نے مجھے بھی نہیں دیکھا، تمہیں بھی نہیں دیکھا، تمہارے بعد آنے والوں کو بھی نہیں دیکھا، لیکن وہ اللہ کے کلام پہ ایمان لائے، میری رسالت کی تصدیق کریں گے، دین پر وہ چلیں گے، آخرت پر وہ یقین رکھیں گے، تو میں ان کے ساتھ قیامت کے دن کتنا خوش ہوں گا اور ان کی شفاعت کیسے بڑھ بڑھ کے کروں گا۔ یہ جذبے آپ کے تھے اور یہ دعائیں آپ کی تھی، اور آپ بعد آنے والی امت کو یاد کرتے رہے۔ اگر دین کی محنتیں ہوں گی، رمضان کی تربیتیں ہوں گی، قرآن پاک کی روشنی میں زندگی ہدایت پر چلے گی، تو اللہ ہمیں پاکی راستے پہ ڈالیں گے۔ اللہ پاک اپنے کرم سے مجھ کو اور آپ کو اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے ہدایت اور تقوی کی دولتوں کے پانے کا سبب بنا دے۔ یہ دہا مغفرت کا دہا ہے، اللہ ہمیں جہنم سے چھٹکارا دلا دے اور ہماری مغفرت کا راستہ پختہ کرا دے۔ یہ کم ہوگا جبکہ دل میں عزائم ہوں گے، دلوں کے اندر ندامت ہوگی،
سینے میں آخرت والی عظمت اور محبت ہوگی اور قرآن والی فکر پر ہماری زندگی چل رہی ہوگی تو پھر گھروں کے اندر نمازیں ہماری مائیں ہماری بہنیں سال کے 12 مہینے 5 وقت عافیت سے ادا کریں گی، پردہ ان میں ہوگا، حیا ان میں ہوگی، شرم و غیرت ان میں ہوگی، یہ شرعی لباس کو اختیار کریں گے، یہ بت پرستوں کی طرح پیٹ پیٹ کھلے رکھ کر اور کونیوں اور موہنوں سے اونچے پہن کر اپنے گھروں کو رحمت کے فرشتوں سے پھر خالی نہیں کریں گے، بلکہ غیرت ابھرے گی کہ ہم کو حضرت اما جان عائشہ کا دامن ملے، ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے راستے سے شفاعت کا راستہ ملے اور ہماری زندگی مغفرت کے راستے پہ پڑ جائے، تو ان کی والی پاکی اور حیا کو آدمی پھر سامنے رکھے گا اور اپنی زندگی کو اس راستے پر گزارے گا۔ اس لیے میرے دوستو، دعوت اللہ کی محنت سے ایمان کو غذا ملے گی اور قرآن پاک کو رونق ملے گی اور رمضان کی ہدایت کی حفاظت ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو دین پر مر مٹنے والا بنائے اور ایمان پر اپنی جان و مال کو لگانے والا بنائے۔ ہمارے آقا تو ہمارے لیے اپنے کو قربان کرا گئے اور ہم دین کی محنت کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے بھی قربانی دینے والے نہیں بنے تو کس منہ سے ہم قیامت کے میدان میں شفاعت کے سائے میں پہنچیں گے؟ اسی اللہ پاک ہمیں اس ماہ مبارک میں دعوت بھی دے، ہدایت بھی دے، عبادت کی قبولیت بھی دے، قرآن پاک کی تلاوت کی سعادت بھی دے اور ذکر و فکر کے ساتھ ہماری زندگیوں کو آباد کرے۔ اس لیے نیتیں یہ کرو کہ اے اللہ مرتے دم تک ہمیں دین کا سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے، اور اس دین کے سیکھنے سکھانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کی اللہ توفیق دے۔ رمضان المبارک میں بھی جماعتیں نکل رہی ہیں، 3 دن کم از کم اللہ کے راستے میں لگا لینا، مسجدوں میں دین کی محنتوں کو داخل کر لینا اور دین کی فکروں کو آباد کرنے کی محنتیں کر لینا۔ اس کی نیت کرو کہ انشاءاللہ رمضان المبارک میں کم از کم 3 دن لگا کر شفاعت کے دامن کو مضبوط کرنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ کون ہے بھی جو اللہ کے راستے میں نکلے گا؟ اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو قبول کرے اور دینی محنتوں میں چلا دے، اللہ جزائے خیر دے، اور ہماری ماں بہنیں بھی دینی ماحول میں آتی جاتی رہیں۔ جہاں پر دینی ماحول بنتا ہے، گھروں میں تعلیمیں ہوتی ہیں، وہاں پہنچ کر اپنی زندگی کے اندر ایمان کے جذبات کو بڑھانا۔ یہ جتنے اللہ والے گزرے ہیں بڑے بڑے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس سلسلے کے جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، ان میں سب کے سب کم و بیش وہ ہیں جو یتیم رہے، باپ کا سایہ اڑ گیا، بیوہ ماؤں نے تربیت کی اور اپنے بچوں کو ولایت کی چوٹی پہ پہنچایا، اور آج ہماری مائیں اپنے بچوں کو روٹی کی انتہا پہ پہنچا رہی ہے اور کپڑے کی تمنا میں پہنچا رہی ہے، لیکن نبی کی محبت پہ نہیں پہنچا رہی، اس لیے کہ گھرانوں میں دین کی فکریں باقی نہیں رہی۔ تو طے کرو کہ دین اور ایمان کی فکروں میں ہم چلیں گے اور ہم اپنے گھرانوں کو چلیں، تو مرد بھی دین کی محنتوں میں رہیں، عورتیں بھی دین کی فکروں میں رہیں۔ اتوار کو اجتماع اس موسم میں ظہر کی نماز کے بعد ہوتا ہے، رمضان المبارک میں بجائے مغرب کے عام دنوں میں مغرب بعد ہوتا ہے، تو 2 گھنٹے کے لیے دینی ماحول میں لانا اور ایمانی فکروں میں بٹھانا۔ اللہ پاک اپنے کرم سے ہم سب کو دینی محنتیں دے، اپنے مقام پر آنے والی جماعتوں کی نصرت کرنا، اور رمضان المبارک کے اوقات میں خصوصیت کے ساتھ، ویسے پوری زندگی میں لیکن بالاہتمام رمضان میں لایانی سے بچنا، بیکار باتوں سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا اور لوگوں پہ تہمت تبصرے کرنے سے بچنا، تاکہ روزہ نورانی بنے، دعائیں قبول ہو، اور افطار سے پہلے کے اوقات میں رجوع اللہ رہنا اور دعاؤں میں لگنا اور کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ کا پڑھنا، درود شریف کا پڑھنا اور استغفار کا کرنا، تاکہ گناہ دھلتے رہیں، آقا کی محبت پیدا ہوتے رہے اور اللہ کی عظمت زندگی میں بڑھتی رہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہدایت والی زندگی کے ساتھ چلائے، تاکہ یہ ماہ مبارک کے بچے اوقات ہمارے قیمتی بن جائیں اور پاکیزہ راستے پہ اللہ پاک ہماری زندگیوں کو جما دے۔